میرا نام محمد عثمان سلیم ہے اور میں تحقیقاتی ادارہ دان کالا شکاگو میں ایز اے اگرونومسٹ کام کر رہا ہوں۔ میں کسان بھائیوں کو ایک نئی ٹیکنالوجی کے دھان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں گا، کیونکہ لاب کی منتقلی جو کہ ہمارا ایک روایتی طریقہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پانی میں کمی ہو رہی ہے وہاں ہمارے لابے جو مزدور ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ہمارا پورا ایریا مقررہ وقت میں نہیں لگ رہا، اس کے ساتھ ساتھ جو پودوں کی تعداد ہم کہتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جو کہ پیداوار میں کمی کا باعث بن رہے ہیں۔ تحقیقاتی ادارہ دان کالا شکاگو نے ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے دھان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت۔ یہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک تو اس کے لیے ایک خاص ڈرل تیار کی ہے تحقیقاتی ادارہ دان نے، اور یہ آپ چھٹے کے طور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم زیادہ سفارش کریں گے کہ آپ اس کو ڈرل کے ذریعے کریں، چونکہ ڈرل کا وقت وہی ہے جو کہ پنیری کے ٹائم کا وقت ہے کہ باسمتی اقسام کے لیے پنیری کا ٹائم 1 جون سے 20 جون ہے۔ اسی طرح دھان کی بذریعہ بیج سے کاشت، ڈرل سے کاشت یا چھٹے سے کاشت کا بھی ٹائم وہی ہے 1 جون سے 20 جون کے درمیان، چونکہ اب جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور جنہوں نے بذریعہ بیج براہ راست کاشت بذریعہ ڈرل کر لی ہے یا چھٹے سے کر لیا، اس ٹائم ان کی فصل 18 سے 22 دن کے درمیان میں ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے کہ جب کہ بذریعہ ڈرل کاشت کے اندر بہت زیادہ جڑی بوٹی اگی ہوتی ہیں اور اس کا کنٹرول، مناسب کنٹرول اور بہتر کنٹرول اس ٹائم پہ کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ اسی ٹائم پہ اگر جڑی بوٹی کنٹرول ہوگی تو آپ کی آگے فصل بہتر ہوگی اور آپ سے بہتر پیداوار ہوگی۔ دھان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت میں جس طرح آپ جانتے ہیں صرف ایک ہی قباحت ہے، اس میں گند بہت زیادہ اگتا ہے۔ اس گند کو کنٹرول کرنے کے لیے اب اس طرح کی زہریں پاکستان میں موجود ہیں کہ ہم جو گند کو بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جو گند کے لیے آپ نے زہر کا سپرے کرنا ہے وہ زہر کی مقدار، زہر کو بنانے والا محلول اچھے طریقے سے بنایا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے سپرے کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سپرے کس ٹائم کرنا ہے، زمین کس طرح کی ہونی چاہیے اور کتنا پانی استعمال کرنا ہے۔ اس ٹائم پاکستان میں جو زہر اویلیبل ہے اس کے اندر 2 کیمیکل ہیں، بسپیربک سوڈیم پلس بینسلفیوران۔ یہ کیمیکل ہر قسم کی جڑی بوٹی کنٹرول کر سکتے ہیں ماں سوائے گھوڑا گھاس کے اور مدانہ گھاس کے، کیونکہ یہ 2 جڑی بوٹیاں اس طرح کی جس طرح کا زہر ابھی پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک کمپنی نے بھی ایک زہر میٹامیفاپ کے نام، گرین سن کے نام سے متعارف کرایا ہے جو کہ گھوڑا گھاس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر کسان بھائی سمجھتے ہیں کہ ہماری کھیتوں میں گھوڑا گھاس ہے تو میٹامیفاپ جس کا تجارتی نام گرین سن ہے وہ چھٹا یا ڈرل کرنے کے 15 دن کے بعد وتر حالت میں اس کا سپرے کریں اور سپرے کے 36 گھنٹے بعد کھیت کو پانی لگائیں۔ یہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نے گرین سن کا سپرے کرنا ہے کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، زمین تر بتر ہو کہ جب آپ سپرے کریں تو آپ کے پیر پہ مٹی نہ لگے، پیر آپ کا تھوڑا تھوڑا زمین میں دبے، اور سپرے کرتے وقت جب آپ سپرے کریں اور دوسری سائڈ سے جگہ ڈائریکشن چینج کریں، رخ موڑیں، بیچ میں جو خالی جگہ رہے وہ نہ رہے، کیونکہ جب خالی جگہ جس کو آپ پنجابی میں پاڑا کہتے ہیں، خالی پاڑا رہ گیا تو اتنے گند کنٹرول نہیں ہونا۔ اور گرین سن کا جب آپ نے سپرے کرنا ہے اس کے ساتھ کوئی زہر سپرے مکس نہیں کرنا، یہ سپرے صرف آپ کے گھوڑا گھاس کو کنٹرول کرے گا۔ باقی جو جڑی بوٹیاں سوانکی گھاس ہے، ڈھیلا ہے، ڈڈن ہے، چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ہیں، اس کے کنٹرول کے لیے آپ نے ڈرل یا چھٹا کے 20 سے 22ویں دن پہ سپرے کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے سپرے کرنا ہے وہ سپرے بھی وتر حالت میں کرنا ہے، کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور سپرے کرتے وقت 120 لیٹر پانی استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کی 12 لیٹر والی ٹینکی ہیں تو آپ نے 10 ٹینکیاں استعمال کرنی ہیں، اگر آپ کی 16 لیٹر والی ٹینکیاں ہیں تو آپ نے 6 یا 7 ٹینکیاں استعمال کرنی ہیں، اگر آپ کی 20 لیٹر والی ٹینکی ہے آپ نے 6 ٹینکیاں استعمال کرنی ہیں۔ اس کا جو محلول بنانا ہے زہر، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اس ٹائم جو بھی زہر اس ٹائم پاکستان میں اویلیبل ہے وہ ایک پاؤڈر کی شکل میں ہے اور ایک پانی کی بوتل ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ آپ نے سب سے پہلے پانی میں وہ پاؤڈر کو مکس کرنا ہے، جب اس کا محلول اچھی طرح تیار ہو جائے پھر وہ جو زہر کے ڈبے کے اندر پانی کی بوتل ہے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا محلول تیار ہو گیا ہے۔ اس کو پھر آپ نے اپنی ٹینکی کو دیکھتے ہوئے، اپنے رقبے کو دیکھتے ہوئے ڈیوائڈ تقسیم کر لینا ہے اور ہر ٹینکی میں 1 گلاس یا 1 کپ جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنا ڈالنا ہے، اس کا سپرے کرنا ہے۔ جس دن آپ نے سپرے کرنا ہے تو سپرے کرتے وقت ایک تو جو نوزل استعمال کرنی ہے وہ ٹی جیٹ نوزل استعمال کرنی ہے، حالانکہ وہ نوزل استعمال نہیں کرنی، کیوں ٹی جیٹ نوزل جو ہے وہ ڈراپس بناتی ہے، قطرے بناتی ہے، اور وہ قطرے جڑی بوٹی کے اوپر گرتے ہیں، جڑی بوٹی جذب کرتی ہے اور وہ مرتی ہے۔ حالانکہ وہ نوزل ہے وہ مسٹ بناتی ہے، وہ فوگ بناتی ہے، وہ جس طرح بارش نہیں ہوتی اس طرح ہوتی ہے،
کہ دھند کی طرح ہوتی ہے تو بعض دفعہ قطرے جڑی بوٹی پہ نہیں گرتے مرتے نہیں، اس لیے آپ نے ٹی جیٹ نوزل استعمال کرنی ہے، پانی پورا استعمال کرنا ہے، اور جس دن سپرے کرنا ہے اس دن کھیت کو پانی نہیں لگانا، سپرے کرنے کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن کھیت میں پانی لگانا ہے، اور کوشش کریں کہ پانی 4-5 دن کھڑا رہے، کیونکہ پانی اگر کھڑا رہے گا تو آپ کی جڑی بوٹیاں اچھی طرح ایک ہفتے کے اندر مکمل طور پر تلف ہو جائیں گی، کیونکہ بذریعہ بیج براہ راست کاشت میں مین کے بعد گند کے آپ نے گند کنٹرول کر لیا، آپ کی پیداوار اچھی ہوگی، آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کو انکم زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، باقی گائے آپ کو جتنی بھی اگلی ہوں گی اس کی سفارشات آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔